پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا لاڈلا، نام ہے اس کا نواز شریف، پٹواریوں کا باؤ جی۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بھی پرائم ٹائم میں جو ہے وہ پروگرام کرتی ہے، خود کو جو ہے وہ دنیا جہان کا آپ کہہ لیں گے سب سے بڑا یہ جرنلسٹ سمجھتی ہے اور خود کو یہ کہتی ہے۔ نام ہے اس کا غریدہ فاروقی۔ پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے الیکشن ہونے والے ہیں، تو سروے کیے جا رہے ہیں، جو غیر ملکی سروے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، جو یہاں کے لوکل ہمارے ادارے ہیں وہ بھی سروے کر رہے ہیں، اور سب میں ہی جو ہے آپ کہہ لیں گے جتنے بھی سرویز کے جو ہے وہ ریزلٹس آ رہے ہیں ان کے مطابق 70%، 80%، ایون 90% تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائے گی۔ 80 سے 90% جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے جتنے بھی اب تک سرویز ہوئے ہیں۔ ابھی یہ اس عورت کا جو ہے وہ کارنامہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارے سامنے سے گزرا، اور ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے اب وہ عوام اس پہ کہہ کے لگا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ غریدہ فاروقی نے خود ہی سروے کروا دیا، جس کے مطابق یہ عورت کہتی ہے کہ جی ہم نے لاہور میں سروے کروایا، تمام علاقوں میں لوگوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، صرف ڈی ایچ اے وائی بلاک کے علاقے میں پی ٹی آئی کے سپورٹر زیادہ ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے وہ لاہور میں نون لیگ جو ہے وہ جیت رہی ہے۔ پتہ نہیں ہے کس طرح اس نے جا کے وہاں پہ سروے کیا ہے یا کروایا ہے، اور نون لیگ کو جو ہے وہ اس نے فیوریٹ قرار دے دی ہے۔ حالانکہ جو ادارے ہیں، ایون جو حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت رہی ہے پورے لاہور میں۔ ایک بھی سیٹ جیتنے کا جو ہے وہ چانس نہیں ہے نون لیگ کا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا دھاندلا ہو جاتا تو پھر کوئی ایک آدھی سیٹ نون لیگ شاید جیت جائے، ادروائز پی ٹی آئی وہاں پہ جیت رہی ہے۔ اور اس عورت نے پتہ نہیں کس طرح سروے کروا لیا ہے وہاں پہ، اور صرف ڈی ایچ اے کا اس نے کہہ دیا ہے، ڈی ایچ اے کا جو وائی بلاک ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، باقی سارا علاقہ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، بندہ کیا کہے، اب پتہ نہیں یہ کس مٹی کی عورت بنی ہوئی ہے۔ اس کی پہلے بھی جو ہے وہ حرکتیں اسی طرح کی رہی ہیں، جب بھی کہیں وہ جلسے ولسے ہوتے تھے یہ پہلے ہی نمبر دے دیتی تھی کہ جی اتنے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا تھا لاکھوں میں لوگ آتے تھے، وہاں پہ یہ کہتی تھی کہ جی 5,000 لوگ آئے ہیں، 10,000 لوگ آئے ہیں۔ جہاں نون لیگ کے جلسے ہوتے تھے جہاں پہ 1,000 بھی پٹواری نہیں آتے تھے، وہاں پہ یہ کہتی تھی جی 1,00,000 بندہ آیا ہوا تھا یہاں پہ۔ تو اس طرح کی یہ عورت ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا ایک لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے بارے میں، پٹواریوں کا جو باؤ جی ہے، جو قائد قلت بنا ہوا تھا اور فائنلی پاکستان میں آ چکا ہے۔ 21 اکتوبر کو وہ آیا تھا، آج 8 نومبر ہے، تقریباً آپ کہہ لیں 15 دن اس بندے کو ہو چکے ہیں۔ اب پیارے پاکستانیوں، نواز شریف نے آپ کہہ لیں کہ شکست قبول کر لی ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ہار مان لی ہے۔ آپ کہہ لیں گے عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے نا یہ بندہ لیٹ گیا، یہ جو نور ہے۔ اور جب یہ آ رہا تھا پاکستان اور جس دن یہاں پہ پہنچا، بڑے ان لوگوں نے بڑھ کے ماری کہ جی نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہے، اور ہم بڑی پاور کے ساتھ آئیں گے حکومت میں، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، بیساکھیوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم اتحادی حکومت نہیں بنائیں گے، ساری سیٹیں ہی ہماری ہوں گی۔ تو بڑا ان لوگوں نے جب وہ رولا ڈالا ہوا تھا جب نورا یہاں واپس آیا۔ ایون ان کا ایک وہ ہے راول پنڈی کا حنیف عباسی، وہ کہہ رہا تھا جی دیوار پہ لکھا ہوا ہے نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو بتایا دیوار پہ یہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لوگ پھر بھی جو ہے نا سب سے زیادہ دھارے اسی دیوار پہ مارتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، بڑی بڑھکیں ان لوگوں نے ماری، نورے نے بھی بڑھکیں ماری، اس کے لوگوں نے بھی ماری، اور اب یہ ہوا ہے کہ نورے نے جو ہے وہ اتحاد کرنا شروع کر دی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جو ہے وہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ نورا ایم کیو ایم والوں سے ملا ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اتحاد ان لوگوں نے کر لیا ہے کہ جی مل کے کراچی میں الیکشن لڑیں گے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے وہ غریدہ کی پوسٹ میں نے آپ کو دکھائی، وہ تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ جی لاہور تو ہے ہی نون لیگ کا، صرف ڈی ایچ اے کے علاقے میں، وہ بھی وائی بلاک میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، باقی پورا ہی لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا ہے۔
اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو مریم نواز ہے اس کو کراچی سے یہ لوگ الیکشن لڑوانے والے ہیں، اور جو سرویز آئے ہیں نیوٹرل، ان کے مطابق نون لیگ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہاں پہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتنے والے، جو الگ ان کا گڑھ ہے لاہور جو ہے وہ کہا جاتا تھا جی نون لیگ کا گڑھ ہے، تو اب جو ہے یہ لوگ وہاں سے الیکشن لڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اور پچھلے الیکشن کی بھی اگر آپ دیکھیں ہسٹری اٹھائیں تو شہباز شریف نے بھی الیکشن کراچی سے لڑا تھا، لاہور سے نہیں لڑا تھا۔ تو اب یہ مریم کو بھی وہیں سے جو ہے وہ الیکشن لڑوانے کے چکروں میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لاہور میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور کراچی میں بھی ان کے ساتھ بہت بری ہونی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جی ایم کیم بڑی وہاں پہ پاپولر ہے، تو ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ کوئی 21 کے قریب سیٹیں ہیں کراچی کی، تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کوئی 10-12 سیٹیں ان کو دے دیں گے اور کوئی 10-11 سیٹیں ہم خود رکھ لیں گے، تو اس پہ مل کے الیکشن لڑ لیں گے تو کوئی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ایم کے ایم کی کیا کارکردگی ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، جو ان کے ساتھ 2018 کے الیکشن ہوا، آپ کہہ لیں کہ 21 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں وہاں پی ٹی آئی جیت گئی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور 1-2 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی، اور باقی آپ کہہ لیں کہ 3-4 کوئی ایم کے ایم کے پاس تھی۔ 16 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی وہاں جیت گئی تھی، اور 3 دہائیوں سے یہ لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں ایم کے ایم والے، یہ کراچی کی یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، اور یہ حالات ہیں۔ اور نون لیگ والوں کو لگتا ہے کہ ایم کے ایم کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے تو نانی جو ہے وہاں پہ جیت جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں، جو اب تک یہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا 2/3 میجورٹی کی، بیساکھیوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہمت کے ساتھ آئیں گے، پاور کے ساتھ آئیں گے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، وہ ساری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ نورے نے جو ہے وہ اب اتحاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی مکس اچار بننا ہے، جس طرح یہ پی ڈی ایم بنی تھی اور 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی نا، یہ وہی معاملات جو ہے وہ دوبارہ سے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں جو ہے یہ لوگ ایم کے ایم کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، سندھ میں کچھ جگہوں پہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں گے، کے پی کے میں یہ وہ ڈیزل کے ساتھ کر لیں گے، ادھر اچک زئی کے ساتھ یہ لوگ کر لیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں باپ کے ساتھ کر لیں گے، وہاں پہ بھی فضلو کے آپ کہہ لیں گے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں، تو وہاں پہ بھی فضلو کے ساتھ جو ہے یہ لوگ ڈیل شیل کر لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ جو اب آگے الیکشن آنے والا ہے، نورے نے جگہ جگہ جا کے گوڈے پکڑنے ہیں، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو بھی یہ لوگ آفر کریں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی معاملات آپ کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نرمی برتیں گے۔ ظاہر ہے جو ابھی دیکھ لیں مریم پہ کیس تھا ختم ہو گیا، شہباز شریف پہ کیسز تھے ختم ہو گئے، نواز شریف خود جیل نہیں گیا، اتنی ایک تو پاور اس کے پاس ہے نا، تو یہ خان صاحب کو بھی لالی پاپ دینے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ہیلپ کریں، کو معاملات کو راستہ اس طرح کا نکالیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو بدلے میں جو ہے وہ آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کے آگے جو ہے وہ بالکل لیٹ جائے اور کہے کہ بھئی اللہ دا واسطہ آؤ ریاست بچاتے ہیں، سیاست کو بچاتے ہیں، جمہوریت کو بچاتے ہیں، مل کے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو وہ بہرحال خان صاحب اس طرح کے چکروں میں تو نہیں آئیں گے، بہرحال نورے کی تو بات وہ بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملہ 2/3 میجورٹی سے شروع ہوا تھا وہ ایک بار پھر جو ہے 13 پارٹیوں پہ جانے لگا، جگہ جگہ جا کے نورے نے پیر پکڑنے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، مل کے کہے گا کہ جی آؤ الیکشن لڑتے ہیں۔ اگر ابھی جیسے لاہور کی 14 سیٹیں ہیں تو وہاں پہ یہ کہے گا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آدھی سیٹیں ہمیں دے دیں، آپ آدھی آپ رکھ لیں، اور ایک ہی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر لیتے ہیں، کسی دوسری پارٹی کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کوئی معاملات یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل سے ہی یہ بڑی باتیں میڈیا پہ چل رہی ہیں، مین سٹریم پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ نورے کی جو ہے وہ ہوا نکل گئی ہے اور اس کو ابھی سے ہی جو ہے وہ اتحادیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، جو ہفتہ ڈیڑھ پہلے تک بڑا چیخ رہا تھا۔ 21 اکتوبر کو تو بڑے وہ کبوتر اڑا رہا تھا کہ جی کبوتر بھی جو ہے وہ میاں کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ معاملات جو ہے وہ ہوئے پڑے ہیں، اوپر سے سارا ٹوپی ڈرامہ ہے جی، سارا ایک دوسرے کو جو یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جیسے وہ زرداری کہہ رہا تھا کہ جی میں نورے کو کبھی وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی پہلے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، پھر سب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جب حکومت بنی تو یہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر اپنے مفادات کے لیے جو ہے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، اتحاد کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے،
اور اس طرح سے جو ہے یہ لوگ الیکشن لڑیں گے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ الیکشن ہار جانا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور وہاں پہ وکٹری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کو ملنی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے یا پریس کانفرنس کرا لی گئی یا ان کو غائب کر دیا گیا، یا ڈرا دھمکا کے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں۔ اب پیچھے جو ہے وہ صرف وکیل اس وقت رہ چکے ہیں، تو اگر وکیلوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اور عوام ساتھ دیتی ہے جو وہ دے گی انشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت جائے، کیونکہ نہ تو ان کو کوئی جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگ کرنے دی جا رہی ہے، نہ کہیں کارکنان کو آپس میں گفتگو کرنے دی جا رہی ہے، تو بڑی سختی ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ تو پیچھے ایک صرف آپ کہہ لیں جو چیز بچتی ہے وہ لائرز ہی ہیں، کیونکہ ابھی کسی کو کہا جائے کہ جی یہ ہمارا یہاں سے بندہ ہوگا، اگلے دن وہ بندہ نہیں غائب ہو جانا، تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وکیل اس معاملے میں آپ کہہ لیں گے ترکڑے ہیں۔ تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ میجورٹی میں جو ٹکٹس ہیں وہ وکیلوں کو دیے جائیں گے، اور ہوپ فلی عوام ان کا ساتھ دے گی، اور یہ سارے مل کے بھی جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔